بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے ہیں، جب یزید مسلمانوں کا بادشاہ بنا تو ان کے پاس یہ رپورٹ آئی کہ یزید چرا کر کے چپکے سے چھپا کر کے شراب نوشی کرتا ہے اور اپنے محل میں کچھ ناچ گانا وغیرہ کا بھی مجلس انعقاد کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو لے کر کے اور اس رپورٹ پر بہت زیادہ خفا ہوئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یزید مسلمانوں کا بادشاہ یا خلیفہ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے بلانے پر اس ارادے سے کہ یزید کو کچھ نصیحت کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ شراب نوشی اور یہ ناچ گانا یہ سب جو ہے اسلام میں قطعاً حرام ہے اور اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اپنے اہل بیت اور 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر سے مقابلہ ہوا اور بالآخر 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکروں کے ہاتھ، جو تمام تر لوگ یزیدی لشکر میں جو تھے وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور انہی لوگوں نے امام حسین کو بلایا تھا یزید کے خلاف کہ آپ یزید کے خلاف آواز بلند کریں، یزید کی خلافت کو مسترد کریں، ہم آپ کے ساتھ دینے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین انہی کے وعدے عہد کی وجہ سے مدینہ سے نکلے۔ بڑے بڑے اجلے صحابہ کرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ارادے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کیا ہے اور یزید یہ کام کر رہا ہے، اور بالآخر 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ یزیدیوں نے جب امام حسین کو شہید کیا تو سر مبارک کو کاٹ کر کے نیزہ کے اوپر اٹھایا اور حسین حسین کی آواز لگائی، اور یہ حسین حسین کی آواز لگاتے ہوئے یہ لوگ یزید کے دربار تک پہنچے۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں، یعنی مسلمانوں کی اکثریت جو ہے یا مسلم نوجوانوں کی اکثریت جو ہے، نہ وہ امام حسین کو جانتا ہے اور نہ امام حسین کے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، نہ ان سے واقف ہے۔ حال یہ ہے کہ آج نوجوانوں سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تو اکثر نوجوان بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کا نام کیا ہے۔ اگر کسی کو ایک نام معلوم بھی ہے تو دوسرا نام کا پتہ نہیں ہے۔ کہاں پیدا ہوئے، والدین کے کیا نام ہیں، خاندان کیا ہے، نبی نے کیا تعلیم دی، کیا اخلاقیات کے درس دیے، کس طریقے سے اپنوں کے ساتھ رہنا ہے اور غیروں کے ساتھ رہنا ہے، کیا تعلیم دی، ان چیزوں کی معلومات تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کے نام سے اور اہل بیت کے نام سے ہمارے اکثر نوجوان ناواقف ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یادگار منانے کے نام پہ وہ تمام کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ کر رہے ہیں
جس کام کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اہل بیت کو قربان کر دیا، اپنے 72 ساتھیوں کو شہید کروا دیا کہ ہمارے نانا کا دین باقی رہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان امام حسین کے نانا کے دین کو اس طریقے سے تہس نہس کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایک سے ایک خرافات، ایک سے ایک لایانی کام جو اسلام میں کہیں سے جائز نہیں ہے، دوسروں کے مذہبی تہوار کا نقل کرتے ہوئے آج ہمارے نوجوان وہی کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم قوم کے اوپر بہت ساری آفتیں آتی ہیں۔ آج ہم غیروں کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی اس سے آگے بڑھ کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پٹاخہ پھوڑنے کی بات ہو یا ہو ہنگامہ کرنے کی بات ہو یا جلوس نکالنے کی بات ہو، یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ جو یہ محرم کا جلوس نکالتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ یزیدیوں کا کام تھا۔ یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کاٹا اور اس کے بعد جلوس کی شکل میں یزید کے دربار میں پہنچا۔ آج ہم بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے تعزیہ کا جلوس نکالتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم کو امام حسین سے محبت ہے۔ حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چرہانا ہوا، ان کے روح اقدس کو یہ چرہانا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چرہانا ہوا۔ اور ذرا آپ سوچئے کہ جو انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے نواسے کو چرہائے یا چرہانے کے لیے کوئی کام کرے تو ان کے ایمان کا کیا ہے؟ وہ اسلام سے کیسے نکل جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمارے نوجوان غیروں کا تشبہ نہ اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ آج یہ جلوس ہم غیروں کا تشابہ اختیار کرتے ہیں، ان کے طرز پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اسلام میں یہ باتیں ہوتی تو آج مکہ اور مدینہ کے اندر بھی یہ کام ہوتا، اور یہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ مکہ اور مدینہ میں یہ تمام تر خرافات نہیں ہوتا ہے۔ حجاز کے علاقے میں یہ تمام تر خرافات نہیں ہوتا ہے، اور جو کام حجاز میں نہ ہو، مکہ اور مدینہ میں نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ شریعت وہاں سے آیا ہے، اسلام وہاں سے آیا ہے، یہاں ہندوستان بر صغیر ہند و پاک کے اندر شریعت کا نزول نہیں ہوا ہے، اسلام نہیں آیا یہاں، قرآن کا نزول یہاں نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، صحابہ کرام نے جو کام کیا، وہی کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم گویا کہ اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، اہل اسلام کو چرہانے کے کام کر رہے ہیں، دانستہ طور پہ ہو یا نادانی میں ہو۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ تمام خرافات جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں وہ دانستہ طور پہ نہیں، نادانی میں اور غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اسلام میں 2 تہوار ہے، عید اور بقرعید۔ آپ کو یہ معلوم ہے عید کس طریقے سے اسلام نے کہا سادگی کے ساتھ منانے کو، اخلاق کے ساتھ منانے کو، اللہ کا شکر ادا کرنے کو عید کے اندر، اور بقرعید کو بھی پورے سادگی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکانے کو کہا ہے۔ لیکن یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے نوجوان خرافات کو، تمام تر جو بھی خرافات ہو سکتے ہیں وہ تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آج ڈی جے ہوتا ہے، ناچ اور گانا ہوتا ہے محرم کے اندر۔ ذرا سوچئے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدس کو اور حضرت امام حسین کے روح مقدس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اور آپ کا ایمان کہاں تک سلامت رہ پائے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔